ہند، وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے بھائی وقت ہوتا تو میں بتاتا، اکبر بادشاہ کو جانا پڑا، گیا، اولاد ملی بھی اس کو۔ جو اس کے یہاں سلیم پیدا ہوا نا، وہ سلیم کس کی دعا سے پیدا ہوا پتہ ہے؟ حضرت شیخ سلیم چشتی جو بابا فرید کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے دعا کی اور دعا کر کے فرمایا بچہ اسی وقت پیدا ہوگا جب تو ہمارے مرشد غریب نواز کے یہاں سفر کرے گا، وہاں جا۔ یہ کیوں تھا پتہ ہے؟ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اکبر، اور اس کو اولاد نہیں تھی۔ دیکھو یہ بھی خدا کی شان دیکھو، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور ایک بچہ پیدا نہیں کر سکا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مغرور اور گھمنڈی لوگوں کو اللہ اتنا مجبور کرتا ہے کہ تو کیا گھمنڈ کر رہا ہے، ایک بچہ پیدا کرنے کی تیرے اندر طاقت نہیں، اتنا کمزور ہے۔ آج بھی ایک ملک کا وزیر ایسا ہے جو بڑا گھمنڈی ہے، لیکن اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں، اور قیامت تک کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ کہاں ہے؟ گوگل پہ جا کے سرچ کرنا، ہم سے زیادہ گوگل آپ چیک کرتے ہیں، کون ہے ذرا تلاش کرنا۔ خدا گھمنڈ کو کیسے توڑتا ہے، خدا کیسے گھمنڈ کو چکنا چور کرتا ہے۔ تو وہ بھی تھا اور اس کو بھی اولاد نہیں تھی، بہت تلاش اور بہت کوششیں کی، ناکام رہا۔ ایک بڑا قریبی تھا مصاحبین میں سے، اور وہ شیخ سلیم چشتی کا مرید تھا۔ اس نے کہا کہ ذل الہی، اس نے کہا بھائی میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا ذل الہی اگر جو ہے وہ آپ میری بات پہ ناراض نہ ہو تو آپ کو اولاد ہو سکتی۔ دیکھو ولیوں کو ماننے والوں کا یقین کتنا پختہ ہوتا ہے، اور آپ سے یہی کہتا ہوں یقین ہوتا ہے تو اللہ بھی دیتا ہے، یقین ہوتا ہے تو رسول اللہ بھی دیتے ہیں، اور یقین ہوتا ہے تو ولی اللہ بھی دیتے ہیں۔ یقین نہیں ہوتا تو پھر کہیں سے نہیں ملتا، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے۔ ہاں بھٹکنے والے کیا بھٹکتے ہیں، یہ بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ بھٹکو مت، یقین پیدا کر۔ حضور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت کے دو مصرے بڑے خوبصورت ہیں، کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اگر مگر کے سوا کچھ نہیں، برباد ہے، تباہ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یقین پیدا کر، یقین نے بہت کچھ دیا ہے۔ یقین کی بات بتاؤں، اب ہم عنوان سے دور ہوں لیکن بتاؤں گا۔ اس کی وجہ ہے کہ میں کوئی باضابطہ مقرر نہیں، یہ ساری ضابطگی مقرر لوگ کے لیے، اپنے فقیر لوگ ہیں، جو منہ میں آئے شریعت کی روشنی میں بتا دیا جائے تاکہ کسی کی اصلاح ہو، ہے نا۔ بالکل اصول ضابطے سے وہ چلتے ہیں جو باضابطہ خطیب ہوتے ہیں، یہاں کوئی اطابت خطابت کچھ نہیں، یہ فقیری ہے، دل سے نکل رہی ہے، آپ کے دل کے اندر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بس یقین دیکھو، یقین کہاں تک پہنچا۔ کہتے ہیں حیدرآباد کے نواب تھے، اور نواب بڑے، اب تو جانتے ہیں منچلے ہی لوگ ہوتے تھے، منچلا پن ہوتا تھا نوابوں کے اندر۔ تو نواب صاحب کے یہاں بھئی گفتگو پوری، ٹائم ختم ہو گیا، بات پوری کر دوں، تو پھر آپ لوگ لائٹ سے کیوں پریشان ہیں؟ یہ لائٹ آتا جاتا رہے گا، یہ دل کا نور تھوڑی ختم ہونے والا ہے۔ آپ اپنی توجہ ادھر ہی رکھیں نا، بات پوری ہوتی ہے۔ میں بات کروں، ذرا پیچھے والوں کی اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرے، تھکے تو نہیں تھکے؟ یہ لوگ تھکے کیا؟ نہیں، آپ لوگ تھکے ہو تو بھی۔ وہ منچلا پن تھا نوابوں میں، نوابوں کا منچلا پن مشہور ہے، اگر وہ بتاؤں تو پھر ایک لمبا ٹائم چاہیے، لیکن وہ نہیں تذکرہ کرتا۔ لیکن ان کو جانا تھا مدینہ منورہ، حج کرنا تھا، مدینہ شریف جانا تھا۔ نواب صاحب کے یہاں ایک نوکر رہتے تھے، نوکر، اس نوکر کا نام تھا برہ، اس کا نام ہی برہ رکھا، برہ۔ وہ برہ تھا بڑا بھولا بھالا۔ کچھ لوگ ایسے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا جن سے سب دل لگی کرتے ہیں، سب مذاق اڑاتے ہیں، سب ان کی اڑاتے رہتے ہیں۔ تو برہ بھی ایسا بھولا بھالا تھا، سیدھا سادہ تھا کہ سب اس کی مذاق اڑاتے تھے، اس کی مزہ لیتے تھے، دل لگی کرتے تھے اس کے ساتھ۔ تو جب حج کو جانے لگے تو مدینہ شریف جانا تھا، حج کو جانا تھا، تو نواب صاحب نے کہا یار اتنا لمبا سفر ہے، مہینوں لگ جائیں گے، تو برہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، کیونکہ رستے میں اس سے ہنسی مذاق کریں گے تو ذرا ٹائم پاس ہوگا نا۔ بھائی لوگ ہنسنے بولنے والے ہوتے ہیں تو ٹائم پتہ نہیں چلتا، جیسے ہمارے وقار بھائی جب یہ جلسے میں ہوتے ہیں، نظامت کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہٹے نہیں، مقرر ہی نہیں آئی، انہی کو کھڑے رہنا چاہیے، ہے نا۔ محبت کرتے ہیں آپ لوگ ان سے، یہ ہنساتے بھی رہتے ہیں آپ کو۔ تو ایسا ہنسنے بولنے والا
مزہ آتا ہے سب کو. بھائی دل ہے تو دل لگی بھی ہونی چاہیے نا. یہ گردن لٹکا کر بیٹھنے کی بدعت بعد میں شروع ہوئی ہے. ہمارے سب بزرگ لوگ زندہ دل رہے, اور زندہ دل زندہ دلی کا نام, زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے؟ ہاں, تو دل لگی کرنی تھی. دیکھو قسمت کی بات, تقدیر کی بات. کیا کسی کا بھولا پن اس کو مدینے لے گیا, کسی کی سادگی مدینے لے گئی. پتا چلا مدینے شریف جانے کے لیے پیسے نہیں, ان کے کرم کی ضرورت ہے. بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. پھر کیا ہوا؟ سفر میں لے گئے ہنسنے بولنے کے لیے, ہنسی مذاق کے لیے. برہ ساتھ گیا, بھولا بھالا آدمی تھا, خدمت بھی کرتا تھا, ہنسی مذاق بھی چل رہی تھی. مدینے شریف پہنچ گئے. مدینے شریف پہنچے تو بارگاہ رسالت میں حاضری دی. حدیث پاک ہے, آقا ارشاد فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری مزار پر حاضری دے دی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. تو شفاعت کوئی دیکھنے کی چیز تو نہیں ہے نا, کوئی شکل تو نہیں ہوتی. بس گئے, عقیدہ ہے, یقین ہے کہ حضور نے شفاعت دے دی. کا وعدہ کیا تو دے دیا, شفاعت کا وعدہ ہے تو دے دیا. اب ہوا کیا؟ حاضری دے کر سلام پڑھ کے سب لوٹے تو مبارکباد دینے ایک دوسرے کو, مبارک ہو مبارک ہو, شفاعت مبارک شفاعت مبارک. یقین تھا ان لوگوں کو, اور ہونا بھی چاہیے. حضور نے کہہ دیا تو ہونا ہی ہے مبارک. یہ برہ بھولا بھالا بیچ میں کودا, کائے کی مبارک بات چل رہی. تو بولے شفاعت ملی نا حضور سے, اس کی چل رہی. تو بولے شفاعت ملی. تو اب یہ جب دیکھا کہ یہ بیچ میں گھس کر کے اس نے سوال کر دیا تو نواب کو پھر مذاق سوچی, تم کو نہیں ملی برہ؟ نہیں مجھے تو نہیں ملی. بھئی اس کو ایسا لگا ذہن میں کہ شفاعت کوئی دکھنے والی چیز ہے, کوئی نظر آتی ہے, اور نظر آئے گی تو شفاعت ملے گی. اب جب نواب کو مذاق سوچی تو کہا تم کو نہیں دیا حضور نے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں دیا. اچھا ہمیں تو دیا, الحمدللہ. اب یہ نظروں سے اوجھل ہوا, کھسکا, وہاں سے ہٹا اور روتا چلاتا سنہری جالیوں کے سامنے سیدھا, اور جا کے کہا حضور میں نے سنا تھا کہ ہر جگہ امیر غریب چھوٹا بڑا دیکھا جاتا ہے, آپ کے یہاں نہیں دیکھا جاتا. اب آپ کے یہاں بھی یہ فرق ہونے لگا. دیوانگی, یقین. حضور آپ کے یہاں بھی واللہ یہ فرق ہو رہا ہے. نہیں آپ کے یہاں یہ فرق نہیں ہو سکتا. نواب کو شفاعت ملی, مجھے نہیں ملی. اب میں یہی مروں گا, یہی چلاؤں گا, یہی گروں گا, یہی پڑھوں گا, جاؤں گا نہیں. مجھے بھی شفاعت دیجیے, میں بھی شفاعت لے کے جاؤں گا. اب یقین کہ یہاں دورہ سلوک نہیں ہو سکتا, یہاں امیر و غریب میں فرق نہیں ہو سکتا. میرے نواب کو شفاعت دی, مجھے بھی شفاعت چاہیے, ورنہ میں جاؤں گا نہیں. دیوانگی کر رہا ہے. سنہری جالیوں سے ایک ہاتھ نکلا, جیسا یقین ویسی عطا, جیسی سوچ ویسی عطا. سنہری جالیوں سے ایک ہاتھ نکلا, خوبصورت سا گورا گورا ہاتھ, اور اس پہ ایک کاغذ تھا, اور اس کاغذ پہ لکھا تھا ہم نے برہ سے شفاعت کا وعدہ کر لیا. یقین, یقین ہے یہ یقین کی برکتیں ہیں. لیا کاغذ اور کودتا پھانتا آیا, ہمیں بھی مل گئی, ہمیں بھی مل گئی, ہمیں بھی مل گئی. پہنچا ہمیں بھی کیا مل گیا؟ کہا شفاعت. تم لوگوں کو ملی نا, بتاؤ تمہاری شفاعت کا ہے. یہ دیکھو میری شفاعت. جب نواب نے کاغذ پڑھا آنکھوں میں آنسو آ گئے, عقل والے پیچھے رہ گئے, عشق والا آگے بڑھ گئے. یہ یقین ہے میرے بھائیو, یقین یہ دلاتا ہے. یقین پیدا کرو, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اپنے اندر یقین, آج مسلم امہ میں یقین نہیں ہے, ورنہ برہ ایک دیوانے کا یقین پیدا کرو. بے شمار اس پر واقعات ہے. تو بات دور چلی گئی, اور دور سے دور چلی گئی. تو عرض کیا کر رہا تھا, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اولیاء اللہ کے پاس جاؤ, یقین کے ساتھ جاؤ, انشاءاللہ بگڑی بنے گی, کام بنیں گے, اور ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں, تقدیریں تبدیل ہوتی ہے. اس لیے اپنے اندر یقین کا مادہ پیدا کرو. جو جتنا یقین والا ہوگا اللہ اس کو اتنا نوازے گا, اس کو اتنا عطا کرے گا. آپ کو نہیں جانا ڈاکوؤں کی طرف, نہیں جانا جادوگروں کی طرف, نہیں جانا سادھوؤں کی طرف. بچیاں آبرو لٹا رہی ہے, آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, آپ کے گھر کی برکت کے نام پر, گھر کی بندش کے نام پر لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, چلیے بات کہیں تو سمیٹنی پڑے گی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, پہلی نحوست نماز چھوڑنے کی روزی سے برکت جاتی ہے,
دوسری نحوست نماز چھوڑنے کی، جلدی جلدی پڑھ دیتے. دوسری نحوست کیا ہے؟ نماز ترک کرنے کی، نماز چھوڑنے کی. دوسری نحوست، اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتا ہے، عمر اس کی چھوٹی کر دی جاتی ہے. تیسری نحوست، اس کے چہرے سے مومنوں کا نور چھین لیا جاتا ہے، ایمان والوں کا نور چھین لیا جاتا ہے، خوبصورتی چھین لی جاتی ہے. آج میری قوم کے جوان زیادہ تر کاوش اور کوشش کیا کر رہے ہیں؟ کاسمیٹک آئٹم لگائیں گے، ایک سے ایک صابن، کریم، اچھے سے اچھا فیس واش استعمال کریں گے. میں کہتا ہوں اگر ناجائز حرام چیز نہیں ملی ہے، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، کتنا بھی قیمتی میک اپ کرو، کتنا بھی قیمتی، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، لیکن نماز کا سجدہ کرو گے تو سجدے کی برکت یہ ہے، زمین پہ رہو گے تو بھی چہرے چمکے گے، مرو گے تو جنازے میں بھی چہرہ چمکے گا، اور جب قبر سے اٹھو گے نا تو اللہ کے رسول فرماتے 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکے گا. آج خوبصورت سب کو بننا ہے، سجدہ کسی کو نہیں کرنا. نماز پڑھو، نمازی بنو، نماز کی برکت ہے، یہ سب برکتیں ملے گی. اب اگر بے نمازی پن سے روزی کم ہوئی، عمر کم ہوئی، چہرے سے رونق گئی، تو کیا پتا چلا؟ اس کا عکس کیا ہے؟ مطلب نماز پڑھو گے تو روزی میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، اور چہرہ چمکے گا. دیکھو یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، ان کے چہرے دیکھو. ہمارے علماء پوری زندگی کبھی کوئی ایسا کریم وریم استعمال نہیں کرتے، پھر بھی ان کے چہرے چمکتے، ان کے چہرے پھر بھی چمکتے. اس لیے میرے عزیزوں، اپنے چہروں کو چمکانا ہے تو سجدوں کو لازم کرو. پھر اب 3 مصیبتیں مرتے وقت، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری 3 مصیبتیں بے نمازی کو مرتے وقت یہ ہوگی، وہ مرے گا تو ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا، ذلت کی موت آئے گی. دیکھ لیجئے بعض لوگ ایسے مرتے ہیں اللہ کی پناہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بس اللہ کی امان، الامان والحفیظ، کچھ نہیں کہہ سکتے. کس قدر اللہ اکبر، کس قدر اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی کیسے مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے. یہ ذلت کی موت کیوں ہے؟ بے نمازی پن کی وجہ سے. توبہ کرو، ذلت کی موت سے نجات ملے گی انشاءاللہ. پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول دوسری مصیبت مرتے وقت کہ جب وہ مرے گا تو بھوکا مرے گا، کتنا بھی کھلا دو اس کی بھوک نہیں جائے گی، بھوکا مرے گا. تیسری مصیبت مرتے وقت پیاسا مرے گا، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دو تو بھی وہ پیاسا ہی مرے گا. اب اس کا عکس کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر نماز پڑھو گے تو ذلت کی موت نہیں بلکہ عزت کی موت آئے. بے شمار لوگ ایسے ہیں نا، بے شمار لوگ جو مرتے ہیں تو لوگ تمنا کرتے کاش ایسی موت مجھے بھی نصیب. لوگ تمنا کرتے. مسجد نبوی شریف سے جب جنازے جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں تو میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کو یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، ہے نا. کیا نصیب والے، کیا عزت کی موت. کوئی مسجد میں سجدے میں مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا موت ہوئی. یہ کوئی وضو کرتے کرتے جاتا ہے کیا موت ہوئی. تو نماز پڑھو گے انشاءاللہ تو عزت کی موت آئے گی. نماز پڑھو گے تو بھوکے نہیں مرو گے، نماز پڑھو گے تو پیاسے موت نہیں آئے گی. اب 3 مصیبتیں قبر میں. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا، پہلی مصیبت قبر اس کو اتنا دبائے گی کہ اس کے دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی، دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائیں. حضور نے یوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا، خوبصورت انگلیاں حضور کی، ہماری انگلیاں ان کی انگلیوں کی طرح ہو بھی نہیں سکتی، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ایسے پسلیاں مل جائے. نمبر 2 آقا ارشاد فرماتے ہیں پسلیاں آپس میں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائے گی اور اللہ ان پر، اس بے نمازی پر قبر میں ایک اژدہا مقرر فرمائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ ہے. اس کی لمبائی 70 سال کی مسافت اتنی لمبی ہے، اور وہ بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے، اور آگ کی اس کی آنکھیں ہیں، اور لوہے کے اس کے ناخون ہیں. جب وہ کسی کو ڈسے گا تو وہ زمین میں دھس جائے. اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ بھئی سانپ کسی کو ڈسے تو زیادہ سے زیادہ آدمی مر جائے، لیکن اب وہ مرے گا نہیں، نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا.
فجر نہیں پڑھی تھی زہر تک ڈسے گا، زہر نہیں پڑھی تھی عصر تک، عصر نہیں پڑھی تھی مغرب تک، مغرب نہیں پڑھی تھی عشاء تک، عشاء نہیں پڑھی تھی فجر تک. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. یہ سلسلہ اس پہ چلتا رہے گا. سوچو 10 منٹ کی نماز کا ٹائم نکالتے تو یہ مصیبت آتی. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی سیاسی لیڈر نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی مولوی نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا. انہوں نے کہہ دیا حق ہے. جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا، اس کے کہنے پہ یہ نہیں مانتے. سوچو 10 منٹ کا ٹائم اگر نکال لیتے اتنی بڑی مصیبت سے بچ جاتے. میرے بھائیوں رحم کرو، ہے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ ارے کھیت کا بچھو اگر ڈسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، کھیت کا سانپ ڈس لے ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ قبر کا اتنا خطرناک اژدہا جس کا نام شجاع الاقرع ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو امان عطا کرے، پناہ عطا کرے. اللہ کے بندو توبہ کرو، عہد کرو، نماز نہیں چھوڑیں گے آج سے. بلکہ ابھی جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ گھر جا کے پہلا کام کریں گے عشاء پڑھیں گے. فجر میں اٹھو. آپ جب کاروبار کے لیے اٹھ سکتے، ٹرین پکڑ کے لیے اٹھ سکتے، بسیں پکڑنے کے لیے اٹھ سکتے، نماز کے لیے بھی اٹھو. تو دوسری مصیبت ہے کہ شجاع الاقرع اس پر مقرر کیا جائے گا. اور نمبر 3 اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے. سوچو ذرا کہ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ. اگر قبر میں آگ نہ بھی ہو تو سوچے تو صحیح، جہاں ہوا جانے جگہ نہیں ہو قبر کیا ہوگی؟ تھوڑا قبر کا تصور کرو نا، ذرا غور تو کرو. اگر اپنے 10x10 کے کمرے میں پنکھا اور اے سی بند ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے نا؟ اور قبر میں تو وہ کوئی کمرہ ہی نہیں ہے، کروٹ بدلنے کو جگہ نہیں ہے. یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا عیش و آرام ہی سب کچھ نہیں ہے. صرف 10 منٹ، ایک 10 منٹ کتنی بلاؤں سے بچا رہا ہے. 10 منٹ کا نکالنا کتنی مصیبتوں سے نجات دلا رہا ہے. نماز سیکھو مبلغین کے پاس، ان علماء کے پاس، یہ سنی دعوت اسلامی کے ہمارے احباب کے پاس، ان علماء اہل سنت کے پاس. 1 گھنٹہ لگے گا نماز سیکھنے، 2 گھنٹہ لگے گا. صحیح نماز پڑھنے والے بن جاؤ، سچے نمازی بن جاؤ. بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، نماز مت چھوڑو. 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف نماز کے پابند بنو. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھڑکا دیا جائے. اللہ سے پناہ طلب کرتے، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. پھر 3 مصیبتیں اس کو قیامت میں آئے گی اور 12 پوری ہو جاتی ہے اور اپنی بات پوری ہوتی ہے. نمبر 1، اللہ قیامت میں اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا. کتنی بڑی مصیبت ہے. خدا جس سے نگاہ رحمت پھیر لے، نظر رحمت جس پہ نہ کرے اس کا ہوگا کیا؟ پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، نہ نظر رحمت کرے گا، ناراض ہوگا. نمبر 3، اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، سختی سے حساب لے کر اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ کسی سے نرمی سے بھی حساب لے لینا، توجہ کرنا، اللہ اگر کسی سے نرمی سے بھی حساب لے لے تو وہ جواب نہیں دے سکتا، اور جائے کہ وہ سختی سے لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ، اگر اللہ نے کسی کو درگزر کر دیا تو وہ بخشا گیا، اور اگر پوچھ لیا تو وہ پھنس گیا. صرف اس کا پوچھ لینا ہی کسی کے امتحان کے لیے کافی ہے. اس پر ایک صرف حدیث پڑھ رہا ہوں، روایت پڑھ رہا ہوں. ایک روایت، میں آپ کی اوقات ہی کچھ نہیں، نمازی، حاجی، غازی، شہید، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں. اللہ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت میں ایک سوال کرے گا. کس سے؟ حضرت عیسیٰ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ ایک پوری زندگی کا حساب کتاب ابھی جو ہم سے کرنے کی ہم بات کرتے ہیں یہ نہیں. اور ہم تو گنہگار، مجرم، پاپی، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، درود ابراہیم نہیں آتا، وضو، نماز کچھ نہیں آتا ہمیں. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں اگر ایک اچھا عالم اپنا وضو چیک کرے تو ہم اس میں ناکام ہو جائے. جائے کہ اللہ چیک کرے گا تو کیا ہوگا؟ سوچے نا صحیح کیا ہمارا حال ہے. اور ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے بندو توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، راضی کرو اللہ، اور اس کے لیے رو، گڑ گڑاؤ. اللہ ایک ہی سوال کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا
کہ تمہارے بعد وہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے؟ آپ نے یہ کہا تھا؟ حالانکہ یہ سوال اللہ ان سے حساب لینے کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور ان کو الزام سے بری ذمہ کرنے کے لیے اور ان کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ یہ سوال فرمائے گا کہ حضرت عیسیٰ پہ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا تھے، ان کی امی خدا تھی، اس لیے وہ 3 خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ یہ کام تم نے کیا، یہ آپ نے کیا، کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو یہ خدا مان لے؟ ایک سوال اللہ کرے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس سوال کی ہیبت حضرت عیسیٰ پر اتنی طاری ہوگی کہ ان کے جسم کے ہر بال سے خون کی پھواریں نکل پڑے گی، خون کی پھواریں نکل پڑے گی۔